السلام علیکم، میں حسن تیمور جکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل۔ آج سیاست میں کافی گرما گرمی چل رہی ہے، پنجاب کا بجٹ بھی پیش ہو رہا ہے، لیکن جو میں خبر لے کے آیا ہوں وہ ان سب سے ہٹ کے ہے اور یہ عوام کے لیے تھوڑا سا ریلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں اس وقت جو سفری پابندیاں لگا دی ہیں وفاقی حکومت نے اپنے افسران، وزراء اور تمام سیاستدان جو اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں ان سب پہ ایک مخصوص سفری پابندیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ عوام کا پیسہ بچایا جا سکے۔ تو سفری پابندی کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جو وزراء ہیں، جو مشیران ہیں، جو سیکٹریز ہیں، وہ سال میں ایک مخصوص تعداد سے زیادہ دورے بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے پر پابندی ہوگی۔ اگر ان کو سٹاف کی بھی ایک مقرر حد کی گئی ہے، اگر اس سے زیادہ سٹاف لے کے جانا ہو یا آپ نے حد سے زیادہ دورے کرنے ہوں تو آپ کو وزیر اعظم سے یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے آپ کو اس کی منظوری لینی پڑے گی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو سفری یہ جو مرات ہیں، یہ پاکستان کا تقریباً 17 سے 18 ارب ڈالر جو پاکستان کا سالانہ خرچہ ہے وہ سرکاری افسران کی مرات ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو خرچہ ہے وہ بیرون ملک دوروں اور علاج کا، یعنی کہ وہ بھی علاج بھی یہ بیرون ملک ہی ہوتا ہے، تو یہ ان کی مد میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس جو نئی عائد کی گئی ہے سفری پابندیاں، اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں، جو اسپیکر ہیں اور سینٹ کے چیئرمین ہیں، صرف انہی کو ہی فرسٹ کلاس ٹکٹ ملے گا، اور ان کے ساتھ جو وفاقی وزراء ہیں صرف وہی بزنس کلاس کو انجوائے کر سکیں گے، جبکہ ان کے علاوہ جو باقی کیٹیگریز ہیں، سروسز چیف ہیں، صدر ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان سمیت جتنے بھی اعلیٰ بیوروکریٹس ہیں، یہ سب کو اگر سفر کی سہولت ملی یا ان کو سفر کی ضرورت پیش آئی تو ان کو صرف فرسٹ کلاس دیا جائے گا۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو خبر ہے یہ ایک طرح سے اکنامک ریوائول کے طور پہ آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ آپ اس کو اس طرح ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو IMF کی طرف سے بھی بار بار کہا جا رہا تھا کہ اخراجات گھٹائیں، اور وہ بھی غیر ترقیاتی جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو گھٹائیں، اس کی یہ ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب جائزہ اجلاس آج جو ہے IMF کا ختم ہو جائے گا، نئی شرائط جو ہے رکھ دی گئی ہیں، اس میں وہ بھی بڑی سخت ہیں۔ اس میں سے ایک شرط تو یہ بھی ہے کہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں اس کا ایک دفعہ جائزہ لیا جائے اور مرات میں کمی کی جائے۔ جو باقی بجلی اور ٹیکس، جو گیس کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں اب تک آپ تک پہنچ گئی ہوگی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑی آپ کہہ لیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی ایک لہر آ سکتی ہے۔ بہرحال ایسے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں اس سے تھوڑی بچت ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اسپیکر نے آج اپنے جو از خود فیصلہ لیتے ہوئے انہوں نے 40 سے زائد ملازمین کا جو سٹاف تھا وہ واپس سرنڈر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں جو ضروری عملہ ہے 5 سے 10 لوگ ہیں صرف وہی فراہم کیے جائیں اور باقی جو غیر ضروری عملہ ہے وہ ہٹا دیا جائے۔ اس طرح بھی کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں اس اقدام کو باقی لوگوں کو بھی تقلید کرنی چاہیے، از خود سرنڈر کر دینا چاہیے، جس طرح کچھ وزراء نے، کچھ سینیٹرز نے، کچھ وزراء نے اور وزیر اعظم نے از خود تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس طرح اگر مرات اور پروٹوکول میں بھی کمی کے فیصلے کر لیے جائیں، اور بالخصوص جو بھی 2 دن پہلے خبر وائرل ہوئی ہے کہ ایک گاڑی، غیر سرکاری گاڑی کو سرکاری فلیٹ میں شامل کر کے اس کے صرف ٹائر تبدیل کرنے کے لیے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کا بجٹ ایشو کروایا گیا ہے، تو اس طرح کے اگر چیزیں نہ کی جائیں تو یہ بہت بڑا فنڈ بچ سکتا ہے اور ملک و قوم کو ہی اس کا فائدہ ہونے والا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اسفند یار ولی اور شوکت یوسف زئی کا ایک معاملہ بڑے عرصے سے پینڈنگ تھا، تو آج اس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ میں بس جاتے جاتے آپ کو ایک سٹوری دینا چاہ رہا ہوں کہ شوکت یوسف جی جو وزیر تھے سابقہ KP گورنمنٹ میں، انہوں نے ایک الزام لگایا تھا کہ اسفند یار ولی نے 2.5 کروڑ ڈالر میں پشتونوں کا خون بیچ دیا ہے، تو وہ انہوں نے حق عزت کا دعویٰ کر رکھا تھا، ANP کے سربراہ ہیں۔ آج اس کیس کا فیصلہ آ گیا ہے اور عدالت نے 15 کروڑ ہرجانے کا حکم دیا ہے شوکت یوسف زئی کو، کیونکہ وہ نہ پیش ہوئے نہ ہی اپنے مقدمے کو ثابت کر سکے۔ آج کے لیے جو پولیٹیکل خبریں تھیں وہ اتنی ہی ہیں۔ انشاءاللہ کل مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔